اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سورۃ الحجرات کی تفسیر چل رہی ہے، 13 آیتوں کی تفسیر آ چکی الحمدللہ، اور یہ آیت نمبر 14 ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا عرب میں، قبیلہ بنو اسد۔ یہ عربی بدو تھے، عربی دیہاتی تھے، جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہوتے تھے۔ عربی بدو 5-7 گھر جنگلات میں، ریگستانوں میں 5-7 لوگ قبیلہ بنا کر رہتے تھے، اور ان کا گزر بسر بکریوں کے دودھ پر وغیرہ، یعنی جو دیسی چیزیں ہیں ان پر تھا۔ تو یہ لوگ بالکل تہذیب و تمدن سے ناآشنا ہوتے تھے۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ آئے، اور ان کا مقصد غلط تھا، ان کی نیت غلط تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اس وجہ سے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد کریں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے سے، بس یہ مقصد تھا۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ایمان ان کے سینوں کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، اندر سے ایماندار نہیں تھے، اور انہوں نے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ ہم تو بڑے سچے مسلمان ہیں، اور اندر بس ویسے ہی ظاہری طور پر ایمان لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کہ اور قبیلے تو آپ پر ایمان لائے ہیں، لڑ کر آپ نے ان سے مقابلہ کیا، اس کے بعد ایمان لائے، ہم بغیر مقابلے کے ایمان لے آئے، احسان بھی جتلاتے تھے۔ جیسے بہت سے لوگ ہمارے میں بھی ایسے ہی ہیں آج کے معاشرے میں، مسلمانوں میں، کہ وہ کوئی نیک عمل کر کے دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ، ایک دیہات میں ایسا ہوا کہ ایک امام صاحب نے بڑی کوشش کی۔ اس گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے، مالدار تھے، وہ بڑے چودھری صاحب تھے۔ امام صاحب نے سوچا کہ اگر یہ نمازی بن جائے تو پورا گاؤں نمازی بن جائے گا۔ بڑی کوشش کی، محنت کی، لالچ بھی تھا ان کے اندر۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ بھئی آخری علاج یہی ہے کہ کچھ لالچ دیا جائے۔ لالچ بھی تھا، کنجوس بھی تھا وہ۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو چودھری صاحب ایک بھینس میری طرف سے آپ کو ہدیہ۔ اب چودھری صاحب نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، کیا جاتا ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور بھینس آ جائے گی۔ اس زمانے میں تو 1.5-2 لاکھ روپے کی بھینس ہے۔ 40 دن تک نماز پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ امام صاحب کا مقصد یہ تھا کہ نمازی بن جائے، 40 دن تک نماز پڑھے گا تو نماز خود نمازی بنا دے گی، عادت ہو جائے گی۔ بہرحال چودھری صاحب نے نماز شروع کر دی، اور صف اول میں موجود تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ 40 دن پورا ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس، لاؤ جی بھینس، میری بھینس لاؤ۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میری کہاں حیثیت میں بھینس دے دوں، میرے پاس تو اتنا حساب نہیں ہے، بھینس کے پیسے کہاں سے دوں، بھینس کے پیسے۔ کہا کہ چودھری صاحب نے کہا مجھے معلوم تھا تو ایسے ہی کرے گا، اس لیے میں نے بھی بغیر وضو کے ہی پڑھی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لوگ جو ہیں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، بھئی فائدہ اس کا تھا، امام صاحب کا مقصد یہ تھا کہ نمازی بن جائے، 40 دن تک اگر باوضو نماز پڑھتا، سنن و آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، تو نمازی بن جاتا۔ ہم نمازی کیوں نہیں بنتے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اصل میں نمازی بھی کئی طرح کے ہیں۔ 6 قسم کے نمازی ہیں: اصلی نمازی، نقلی نمازی، فصلی نمازی۔ فصلی ایک 8 کا، کھاٹ کا اور 360 کا۔ اصلی نمازی کون ہے؟ جو نماز کو تمام آداب کے ساتھ، تمام مستحبات کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ ادا کرے۔
وضو خوب اچھی طرح سے کرے، پھر نماز کو تمام سنتوں کے ساتھ، رعایتوں کے ساتھ، تمام مستحبات وغیرہ سب کی رعایت کر کے نماز پڑھے، وہ ہے اصلی نمازی۔ تو 40 دن تک اگر چودھری صاحب اصلی نماز پڑھتے تو پکے نمازی بن جاتے، لیکن انہوں نے اصلی والی نماز نہیں پڑھی۔ ایک ہے فصلی نمازی، فصل کے معنی موسم، موسم کون سا؟ رمضان کا موسم۔ فصلی نمازی موسمی رمضان کے نمازی، 40 دن کا موسم رمضان کا مہینہ آیا اور 30 دن کے بعد پکے نمازی بن گئے اور 11 مہینے کی چھٹی، یہ ہوتے ہیں فصلی نمازی۔ ایک ہے نقلی نمازی۔ نقلی نمازی کسے کہتے ہیں؟ جسے کچھ نہیں پتا کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے مستحبات ہیں، نماز کو سنت طریقے پر کیسے پڑھا جائے گا، بس دوسروں کو دیکھا داکھی آگے نیت باندھ لی اور نماز پوری پڑھ کے چل دیے، نہ یہ کبھی فکر ہوتی کہ کس طرح سے ہماری نماز درست ہو، کبھی فکر ہی نہیں۔ فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں نماز ثنا نہیں پتا تو ثنا سیکھ لیں، 1 ہفتے میں نہیں 2 ہفتے میں سیکھیں گے۔ اتحیات نہیں پتا 2 ہفتے میں سیکھیں گے، 1 مہینے میں بھی سیکھ لی، پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن یاد نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں بھائی، یاد نہیں ہو رہی، فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں نقلی نمازی۔ ایک گاؤں میں ایسا ہوا، ایک جماعت گئی، علماء نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک جماعت گئی۔ اب جب جماعت والوں کا، ہمارے بھائیوں کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس گاؤں میں گئے ہیں وہاں کا جو سربراہ ہے، چودھری قسم کا آدمی ہے، اگر اس پر محنت ہو گئی، وہ نمازی بن گیا، وہ دین سے جڑ گیا، سفید تو اور رنگ لوگوں جس کو میں دین پر لال لانا رنگ آسان کی ہو جائے گا۔ ملاوٹ ہو، جس کو کہتے ہیں گلابی رنگ۔ چنانچہ ہمارے انہوں نبی نے صلی اللہ علیہ چودھری صاحب وسلم جو کا وہاں کے رنگ تھے ان کیسا کا تھا؟ نام بھی یاد کر لیا، گلابی رنگ تھا۔ اور ادعج جماعت وہاں جا کے العینین، رکی آنکھیں اور مبارک کیسی تھی؟ مشورہ ہوا کہ بھائی چلو گشت پہ چل رہے ہیں، جو آنکھوں اور کا اس سیاہ علاقے پن کے ہے جو وہ چودھری صاحب تھے انتہائی ان کا نام سیاہ، تھا، نام اور معلوم جو کیا، سفید ہے، گھر پہنچ سفید گئے، پن ہوتا ہے آنکھوں میں، وہ انتہائی چودھری صاحب کے سفید۔ پاس پہنچے، کتنی سلام دعا خوبصورت ہوئی کہ آنکھیں تھی، ماشاءاللہ آپ کا اور بہت چرچا، ہاتھ پیر سنا ہے ہم نے، بڑی پر نیک نامی گوشت ہے پر آپ کی، آس پاس علاقے میں آپ کا بڑا نام ہے۔ اب چودھری صاحب تعریف سن کے کھل گئے، گاؤں کے بڑے تھے، تعریف سن کے تھوڑا پھول کے کپا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ماشاءاللہ بتائیے، بس یہ جماعت آئی ہوئی ہے اور دین کے کام سے آئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، عشاء میں آؤں گا۔ اب وہ چودھری صاحب عشاء میں پہنچ گئے، اب نماز تو آتی نہیں تھی، وضو دوسرے کو دیکھ کر جیسی تیسی وضو کر لی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی۔ عشاء کے بعد تراویح تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا تراویح کیا ہوتی ہے، حافظ صاحب کھڑے ہو گئے تراویح میں۔ اب تراویح شروع ہوئی، چودھری صاحب نے سوچا کہ بھائی یہ تو بہت لمبی نماز ہے، آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، نیت توڑ کے چلے گئے، یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، آدھا پون گھنٹہ کھڑے رہے، تراویح ہو گئی، جا کے سو گئے۔ کہنے لگے بھائی انہوں نے تو رات جو ہے ٹانگیں توڑ دی، اور گھٹنوں میں درد ہو گیا، اور پیروں میں درد ہو گیا، کھڑا کر دیا لے جا کر۔ اب صبح کو فجر کی نماز کے وقت کھیت میں جا رہے تھے، اللہ کی شان، فجر کی نماز جماعت تیار کھڑی تھی، انہوں نے سوچا کہ دیکھ لوں جماعت اب بھی آئی ہوئی ہے، چلی گئی۔ اب جو مسجد میں دیکھا فجر کی نماز ہو رہی، سوچا کہ وہ اچھا ہوا آ گیا تھا، یہ تو اب تک کھڑے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ کھیت پہ چلے گئے۔ اب کھیت سے واپسی ہوئی اللہ کی شان ظہر کے وقت، سوچا کہ دیکھ لوں جماعت ہے کہ بھائی، جو دیکھا تو وہاں ظہر کی نماز ہو رہی، کہ بھائی کیا ہو گیا، ظہر ہو گئی، اللہ کی پناہ ظہر ہو گئی، بس صبح سے شام ہو گئی۔ اب عصر کے بعد جو گشت تھا، گشت میں آئے کہ بھائی آج پھر آنا ہے آپ کو عشاء کی نماز میں۔ کہنے لگے بھائی تمہارے پیر نہیں دکھتے کیا؟
फजर में खेत में गया जब तुम खड़े थे, जोहर में आया जब तुम जमात में खड़े हो। तो ऐसे भी लोग हैं। कहने का हासिल यह है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता, अब भी मुआशरे में है, कि कौन सी नमाज किस वक्त है। हम तो यहां पर माशाअल्लाह बरकत है, जमात का काम है, मदारिस हैं, मदरसे हैं, हमें पता है। बाज इलाकों में आप जाएं, ऐसी जगह भी मौजूद हैं जिन्हें यही नहीं पता कि कितने फर्ज हैं, नमाजें कितनी रकातें हैं, कितनी नमाजें हैं, कितनी जमात हैं, कौन सी नमाज किस वक्त होती है। ऐसे भी इलाके मौजूद हैं। तो वो नाम के मुसलमान हैं, यही तफसीर चल रही है। इसी तरह से ये कबीले बनु असद आ गया था, नाम के मुसलमान थे। तो अल्लाह ने, इन्होंने ये कहा कालतिल आराबु आमन्ना, ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ए नबी आप कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन ये कहो कि हम झुक गए हैं बस। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ झुक गए हैं। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। आज अक्सर मुसलमानों का हाल यही है, कहते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इसके तकाजे से नाआशना हैं। क्या तकाजा है उसको भूल चुके हैं। और फिर अल्लाह ने दावत दी कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आमाल में से कुछ कम नहीं करेगा, कोई कमी पैदा नहीं करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। मुसलमान कौन है? फरमाया कि मुसलमान तो वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो ईमान में शक नहीं करते। अभी वाकया सुना है ना कि अगर नफा हो गया, कबीला बनु असद यही कहते थे कि भाई अगर नफा हो रहा है तो बड़ा अच्छा दीन है, नुकसान हो गया तो भाई ये तो बड़ा खसारा है। और मुजाहदा करते हैं अपने माल और अपनी जानों के जरिए से अल्लाह के रास्ते में। यही लोग सच्चे लोग हैं। देखिए, एक चीज ये है जो हमारे सामने पेश आती है कि कोई आदमी दीन से दूर था, दीन में लगने के बाद अल्लाह ताला उसकी आजमाइश लेते हैं, उसके हालात थोड़े कमजोर हो गए, तो शैतान किस तरह से वार करता है। शैतान कहता है कि देखा, दीन में लगने की वजह से तेरा क्या हाल हो गया। तो ये तो उन मुनाफिकीन की बात हो गई कि अगर फायदा हुआ तो लगा कि अच्छा दीन है, भाई दीनदारी अच्छी है, और नुकसान हुआ तो दीनदारी खराब चीज है। यही तो उन देहातियों का ईमान था। तो हमारा ईमान ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दीनदार बनने के बाद अगर हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है, कोई कारोबारी नुकसान हो रहा है, तो क्या जरूरी था कि बददीनी की हालत में हम बच जाते? वो तो मुकद्दर था, उस वक्त उस घड़ी वो हमारे ऊपर हालात आने थे। अल्लाह का शुक्र यह हुआ कि अल्लाह ने उन हालात के साथ साथ हमें दीनदारी की दौलत से भी नवाज दिया। यह इंतहाई गलत और घटिया और शैतानी सोच है। यार दीन में लगने के बाद बड़ा घाटा हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, हम तो इबादतें भी इतनी कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। नहीं, ये नुकसान होना था आपको, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने उस नुकसान के साथ साथ आपको दीन से भी जोड़ दिया। इस दीन से जुड़ने की बरकत से आपके अंदर शुक्र पैदा हुआ, कनात पैदा हुई, रजा बिल कज़ा पैदा हुआ कि जो होना है अल्लाह की तरफ से है। दिल में इत्मीनान हो गया, सुकून हो गया। खुदा ना खास्ता ये हालात आते और आप दीनदार ना होते, बददीन होते, फिर क्या हालात होते? हो सकता है आप कुफ्र तक पहुंच जाते। जो लोग दीन से दूर हैं, जब उन पे हालात पेश आते हैं, उन पे आजमाइश आती है, तो उनका ऐसी जबान से ऐसे कलिमात निकाल देते हैं कि उनका ईमान खत्म हो जाता है। आप इस दीन की वजह से ईमान के अंदर हैं, दीनदारी के अंदर हैं, अल्लाह ताला ये हालात दुरुस्त फरमा देगा। ये हालात तो आने थे, बददीन होते या दीनदार होते तो वक्त मुकर्ररा पर आने थे। तो यही उनकी परेशानी थी। अल्लाह कहते हैं कि ईमान वाले वो लोग हैं जो शक में मुब्तला नहीं होते, यानी ये नहीं सोचते कि यार दीन से जुड़ गया तो ये परेशानी आ गई। नहीं, वो तो अपने माल और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करते हैं, और यही लोग सच्चे लोग हैं। अच्छा, बात अधूरी रह गई। बात चल रही थी कि नमाजी 6 किस्म के हैं। एक असली नमाजी,
ایک فصلی نمازی جو رمضان میں پڑھتے ہیں، ایک ہے نقلی نمازی، اور ایک ہے 8 کا جو جمعہ پڑھتے ہیں. بیچارے بہت سے ایسے بھی ہیں، اللہ ہدایت دے، جو جمعہ. ایک ہے کھاٹ کا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی رشتہ داری میں پہنچا، وہاں انتقال ہو گیا تھا، کسی کے یہاں رشتہ داری میں گیا، تو اب مجبوراً جنازے کی نماز پڑھنی ہے اس کو، تو یہ ہے کھاٹ کا نمازی. اور ایک ہے 360 کا جو عید کی نماز پڑھتے ہیں. ایک گاؤں تھا جہاں پر بریلوی اور دیوبندی دونوں رہتے تھے. اب عید کی نماز کا مسئلہ پیدا ہوا کہ عید کی نماز کون پڑھائے. بریلوی کہنے لگے کہ ہمارا عالم پڑھائے گا، دیوبندی کہنے لگے کہ ہمارا عالم پڑھائے گا. دونوں پارٹیاں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. تو دیوبندی عالم اور بریلوی عالموں نے ایک الگ سے میٹنگ کی، خفیہ میٹنگ. یہ کہا کہ بھائی دیکھو، عید کے دن کل ہو سکتا ہے جھگڑا، اور سب سے پہلے امام صاحب ہی کو پکڑ کے لے کے جائے گی پولیس. ایسا ہے یہ لڑتے رہیں گے، ہم دونوں یہاں سے نکل لیتے ہیں. تو وہ بریلوی امام بھی اور دیوبندی امام بھی دونوں اس گاؤں سے چلے گئے. بھیڑ اکٹھی ہو گئی، بھائی نماز پڑھاؤ امام صاحب کا. نہ امام صاحب دیوبندی والے، نہ بریلوی والے. سب پریشان، نہیں نماز کون پڑھائے. ایک آدمی ہمت کر کے کھڑا ہوا، بھائی پڑھائی تو ہے نہیں، دیکھو کوشش کروں، ایکسپیریمنٹ کروں میں بھی. تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے کہ بھائی سال میں یہی نماز پڑھیں گے، وہ بھی خراب ہو جائے گی، رہنے دے تو. تو بہت سے بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اسے روک دیا. تو اللہ معاف فرمائے، کچھ ایسے بھی ہیں. یہ تو اصل میں ہمارے یہاں دینداری کا ماحول ہے. آپ ادھر آگرہ متھرا سائڈ چلے جائیں، وہاں یہی حالات ہیں. آگرہ میں، متھرا میں، اور ادھر نکلتے چلے جائیں گے تو وہاں دین کا ہی حال ہے. وہاں لوگ صرف نماز عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے اندر اللہ نے ایک بادشاہ نے قلعہ بنوایا. اس نے اپنے ہیرے جواہرات ایک قلعے میں رکھے. اس کے باہر ایک قلعہ بنوایا سونے کا، پھر ایک قلعہ بنوایا چاندی کا، پھر ایک قلعہ بنوایا تانبے کا، پھر ایک قلعہ بنوایا مٹی کا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہیروں کی حفاظت کے لیے ایک سونے کا، پھر چاندی کا، پھر تانبے کا، پھر مٹی کا، اتنے قلعے کیوں بنوائے؟ اس نے کہا کہ چور اس تک نہ پہنچ سکے، ہیروں تک نہ پہنچ سکے. ٹھیک یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے. یہ جو ہیرا ہے نا، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد ایک دیوار بنائی ہے سونے کی، فرض جسے کہتے ہیں فرض. ایک دیوار بنائی ہے چاندی کی جسے کہتے ہیں واجبات. ایک دیوار بنائی ہے تانبے کی جسے کہتے ہیں سنتیں. ایک دیوار بنائی ہے مٹی کی، اسے کہتے ہیں مستحب. شیطان سب سے پہلے مٹی کی چور جب گھسے گا، یعنی شیطان سب سے پہلے مٹی کی دیوار توڑے گا، مٹی کا قلعہ، مستحبات ختم ہوں گے. پھر اگلا ٹارگیٹ اس کا ہوگا سنتیں چھوٹنی شروع ہوں گی. سنتوں والا قلعہ ٹوٹ گیا. پھر شیطان آگے بڑھے گا، اس کا اگلا ٹارگیٹ ہوگا وہ جو چاندی کی دیوار ہے، یعنی واجبات، اسے توڑ دے گا. پھر اگلا ٹارگیٹ ہے سونے کی دیوار، یعنی فرائض، وہ چھوٹنے شروع ہوں گے. بس ایمان تک پہنچ گیا، ساری دیواریں ہٹ گئیں. اب چور یعنی شیطان پہنچے گا ایمان پر. جب ہمارا فرض ہی ختم ہو جائے گا تو سمجھو کہ ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے، ایمان بھی بچے گا نہیں بچے گا. تو جو انسان فرض چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ شیطان نے اس کی سارے قلعے توڑ دیے. اب بس ابھی ایمان کا خطرہ ہے، ایمان تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.